رمضان میں اس مسجد میں مصلی ہوتا ہے، لاکھوں جنات موجود ہوتے ہیں۔ قارئین، میں ان کی بات سن رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ چند سال پہلے میں رمضان میں ختم قرآن کی دعا کے لیے گیا تھا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ ختم قرآن 23 کی رات کو ہوا تو مجھے بونے جنات نے بلوایا تھا اور میں ان کی دعا کے لیے کیا تھا، اور ماشاءاللہ بہت نیک جنات، بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے۔ ان میں جو حافظ تھے ان کا نام شمس تھا، ترکی طرز پر قرآن پڑھتے تھے۔ دراصل وہ ترکی کے ایک بہت بڑے جامع میں پڑھتے رہے ہیں، وہیں اسی طرز پر قرآن پڑھا اور اسی طرز پر قرآن کو سیکھا اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا۔ میں ان کی آخری صوتیں سن رہا تھا، چونکہ میں اپنی تراویح پڑھ کے گیا تھا اس لیے میں ان کی تراویح میں شامل ہو گیا۔ ختم قرآن کے بعد میں نے مختصر سی تقریباً آدھ پونا گھنٹہ کی تقریر کی۔ اس مختصر سی تقریر میں جن معارف کو میں نے کھولا، ان میں ایک چیز خاص طور پر یہ تھی کہ اللہ پاک نے زندگی ایک دی ہے، پھر نہیں ملے گی۔ جوانی ایک دی ہے، پھر نہیں ملے گی۔ سانس گنے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں قرآن کی محبت کے ساتھ گزار دو۔ ہر وہ شخص جو قرآن کی محبت اور قرآن سے الفت رکھے گا، اللہ اسے خیر و عافیت سے نوازے گا۔ بہرحال میں نے قرآن کے کمالات کے بارے میں ان سے گفتگو کی۔ وہ سب یہ بات سن کر حیران رہ گئے کہ جب میں نے ایک بات کہی کہ جب انسان اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، جب یہ آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس بندے کو گھیر لیتی ہے اور سارے فرشتے اس بندے پر رحمت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے مسلسل قسم اٹھائی ہے۔ میں نے ان جنات کو بتایا کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہو، وہ آیات تکلیف پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، گھریلو الجھنوں کو حل کرنے کے لیے اگر پڑھی جائیں تو وہ قسم والی آیات بہت کارگر اور بہت مفید ہیں۔ طاق عدد میں پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ۔ جب میں نے یہ آیات بتائیں تو ایک جن نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ بہت دیر بعد اس کو ہوش آیا۔ اس دوران میں نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ ہوش میں آنے کے بعد میرے قدموں میں گر گیا اور لوٹنے پوٹنے لگا۔ میں نے ان کو تبکی دی اور اس کے بعد وہ میرے ہاتھ چومنے لگا اور زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری ایک مشکل حل کر دی۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ میں احرام مصر میں صحرا گردی کر رہا تھا، وہاں میں نے غیب سے ایک قبر سے آواز سنی تھی کہ وہ آیات جن میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، وہ آیات حل المشکلات کے لیے آخری اور پر تاثیر ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک میں اس بات کا متلاشی رہا کہ مجھے اس کا وجود اور ثبوت کیسے ملے گا، تو آج مجھے آپ سے یہ بات ملی۔ یہ بات سنے ہوئے مجھے 87 سال ہو گئے ہیں۔ 87 سال کے بعد علامہ صاحب، میں نے آپ کے منہ سے یہ بات سنی ہے اور میں حیران ہوں کہ واقعی یہ بات بہت عجیب ہے۔ پھر وہ جن کہنے لگا میں نے وہ آیات جس میں اللہ نے قسم اٹھائی ہو وہ قرآن پاک سے اکٹھی کی اور اکٹھی کرنے کے بعد ان کو طاق عدد میں صبح شام پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا کہ میرے اتنے مسئلے حل ہوئے کہ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں تو صبح سے شام اور پھر شام سے صبح اور صبح سے پھر شام، دنوں کے دن گزر جائیں۔ یہ واقعات میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پھر اس جن نے کہا کہ میں بہت عرصہ مصر کے ایک دور افتادہ دیہات میں انسانی شکل میں پیر اور عامل بن کے مخلوق کی خدمت کرتا رہا۔ میں کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا، بس جو بھی آتا ان آیات کو دم کر کے انہیں دے دیتا اور مخلوق خدا کو فیض اور نفع پہنچتا، اور مخلوق خدا کو اتنا فیض اور نفع پہنچا کہ لوگ دور دور سے میرے پاس آنے لگے، حتیٰ کہ ہجوم اور مصروفیت سے میں اکتا گیا۔ آخر تنگ آ کر میں نے واپس اپنے وطن کی راہ لی اور واپس آ گیا۔ مجھے آج ان باتوں سے وہ سارا تجربہ، وہ سارا مشاہدہ، وہ سارا ثبوت یاد آ گیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو اس جن نے اپنے مشاہدات بھی بتا دیے اور میری بات کی تصدیق بھی کر دی۔ ایک بونے جن نے ایک بات بتائی، کہنے لگے کہ جب سے آپ نے موتی مسجد کا بتایا تو کراچی سے 2 بوڑھے میاں بیوی یہاں آئے۔ ان کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ تھا اور وہ بہت پریشان تھے۔ بیٹیوں کے بال سفید ہو گئے تھے، کسی بھی طرح رشتہ نہیں ہوتا تھا اور زندگی کے دن رات یوں ہی مایوسی میں گزر رہے تھے۔ ہر صبح ایک نئی امید اور ہر شام حسرت و یاس میں چلی جاتی۔ وہ پریشان تھے کہ آخر کیا ہوگا۔ اب قریب میں آپ کا مضمون پڑھ کر وہ آئے تو روتے روتے موتی مسجد میں ان کی ہچکی بند گئی۔ ہمیں ان کے مسائل کی چونکہ خبر ہو گئی، اس لیے ہم ان کے ساتھ چلے گئے۔ وہ ٹرین سے چونکہ کراچی پہنچے، ہم ان سے پہلے کراچی پہنچ گئے اور ان کے گھر پہنچ کر ان کے گھر کے ایک کونے کے اندر کچھ ایسے تعویذ دبے ہوئے تھے جن کا تعلق رشتے کی بندش سے تھا۔ ہم نے ان کو نکالا اور جا کر سمندر میں ڈال دیا۔ جب سمندر میں ڈالا تو ان کی وہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ تو جب وہ گھر پہنچے تو رشتے والے ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔
3 बेटियां थीं, जिनमें से एक की शादी हो गई, एक का रिश्ता तय हो गया है और तीसरी के लिए रिश्ते आ रहे हैं। मैंने इन जिन्नात का शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरा मजमून पढ़ने वाले कारीन की मदद की। वो बोने जिन्नात कहने लगे, हमें तो मोती मस्जिद से इश्क है, हमें मोती मस्जिद मोहब्बत और प्यार है। हम तो हर आने वाले को अपना मेहमान समझते हैं और हर आने वाले हमारा दोस्त और हमारा मुखलिस साथी होता है। ऐसे ऐसे लोग आए जिनके पास वसाइल कम थे, मसाइल ज़्यादा थे। हमने इनके घर जाकर मदद की। बाज़ लोगों के शयातीन जिन्नात से हमने खुद लड़ाई की और इन जिन्नात को ख़त्म किया। बाज़ लोगों के जादू ख़त्म किए और बाज़ लोगों की आपस में सुलह कराई। नफ़रतें और दिल के कीने ख़त्म किए। इनके दिल की दुनिया आबाद हुई। बाज़ लोग अपनी औलाद की नाफरमानी से परेशान होकर आए। इनके साथ हम खुद गए और औलाद को नाफरमान बनाने के लिए जो खबीस जिन्नाती चीज़ें मुसल्लत थीं, वो जो इन्हें हर वक्त मनफी सोच देती थीं, इन्हें मुस्बत तरीक़ों और नेकी की रास्तों से हटाती थीं, इनसे हमने जंग की और इन्हें दूर किया। और इन नौजवान बेटे और बेटियों को हमने अपनी रूहानी नज़र से पाक किया और इनके ऊपर रूहानी दम किए और वापस आ गए। मैं हैरत से इन नेक जिन्नात की कारगुजारी सुन रहा था और मुझे अच्छा लगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मखलूक खुदा को मोती मस्जिद तक पहुंचाने का ज़रिया बनाया। एक जिन ने बताया, यानी बोने जिन ने, कि एक जोड़ा हमारे पास मोती मस्जिद में आया। मैंने इन्हें टोका कि हमारे पास से क्या मुराद है, तो कहने लगा कि अभी तो हमने आपसे कहा है कि मोती मस्जिद में आने वाला हर शख्स हमारा मेहमान होता है। हमारे पास एक जोड़ा आया, इनके यहाँ औलाद नहीं थी। इन्हें शक था कि इनके ऊपर किसी ने जादू किया है, हालांकि इन पर जादू नहीं था और ना ही इनके ऊपर जिन्नात का असर था। दरअसल इनके पीछे एक बद्दुआ ताक़ब कर रही थी। वो बद्दुआ ये थी कि इनके दादा ने एक फ़कीर को सताया था और इसकी तौहीन की थी और इनके घर के अंदर एक खातून काम करती थी। इस खातून को उन्होंने बुरी तरह झिड़का था और बहुत ज़्यादा सज़ा दी थी, जबकि इनकी गलती बहुत थोड़ी थी। इसके दिल में दुखी आह निकली और आह ये निकली कि तेरी नस्लें कभी आबाद न रहें। और वाकई ऐसा हुआ। इनकी औलाद या तो पैदा होते ही मर जाती थी या फिर इनकी औलाद होती ही नहीं थी। तो हमने इनकी बद्दुआ का अजाला ये किया कि इनके माल में से बहुत सा हिस्सा सदका किया और वो सदका इस खातून को, जो कि बहुत अरसा पहले फौत हो गई थी और जिसकी बद्दुआ लगी थी, इसकी रूह को पहुँचाया। मज़ीद कुरान पाक से मखसूस आयात हमने इन पर दाम की और जब वो घर पहुँचे तो हफ्ते बाद ही इस खातून को उम्मीद हो गई और अब वो खातून उम्मीद से है। मैं इनकी बातें सुन रहा था और खुशी भी हो रही थी और मुसर्रत भी, हत्ता कि खुशी और मुसर्रत से मेरी आंखों से आंसू निकल आए। बोने जिन्नात बहुत सारे थे। मैंने इनसे पूछा, कोई और बात सुनाए कि मुझे आपकी बातों से दिली सुकून मिल रहा है कि मखलूक खुदा की मुश्किलें टली। कहने लगी, यहाँ कुछ लोग जाए नमाज, झाड़ू और कुछ चीज़ें छोड़ कर गए। फिर कुछ लोगों ने इन्हें उठा कर बेचना शुरू कर दिया। जिसने भी ये काम किया, यानी चीज़ें बेची, हमने इन्हें सज़ा दी। किसी के बेटे को नुकसान पहुँचाया, किसी के घर को नुकसान पहुँचाया, किसी का हादसा कराया, किसी की हड्डी तोड़वा दी और किसी के घर के अंदर लड़ाई करवा दी। किसी को माली, किसी को जानी बहुत नुकसान पहुँचाया। क्योंकि ये काम वो था जो कि मस्जिद का था और ये हमारी महबूब मस्जिद है। हमारी मस्जिद से कोई चीज़ चोरी करे तो हम इसे पुरसकून नहीं देख सकते। वो यकीनन परेशान होगा और इसे परेशान होना भी चाहिए। हमने जी भर कर इन्हें परेशान किया। यहाँ जो इबादत करने आए और खलूस से आए, हमने जी भर कर इनके लिए दुआएं की, कुछ की मदद की, वरना सबको दुआएं के साथ भेजा और सबको हमने रूहानी दम किया। हर आने वाला शख्स यहाँ से खाली नहीं गया। हाँ, वो शख्स जिसके अंदर यकीन नहीं, वो ज़रूर खाली जाएगा, क्योंकि हर शख्स जहाँ यकीन की खैरात पाता है। अल्लाह भी यकीन वालों के साथ है। बेयकीन के साथ तो खुद रब भी नहीं है। हमने यकीन की दुनिया में इन लोगों को देखा है। जिन्नात बता रहे थे कि बाज़ लोग मोती मस्जिद में ऐसे आए जो 3-3 दिन जहाँ ठहरे। सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे, फिर अगली सुबह आते थे। बाज़ ऐसे हैं जो 7-7 दिन ठहरे, बाज़ ऐसे जो 2-2, 3-3 हफ्ते ठहरे और यहाँ मुसलसल इबादत, आमाल और नवाफिल जो आपने बताए थे करते रहते थे और वो पा कर गए। बाज़ लोग चूँकि जल्दी में होते हैं और तसल्ली से इबादत नहीं करते, इसलिए इन्हें मुराद नहीं मिलती। जो तसल्ली से वो नफल पढ़े और बार बार ये अमल करे, वो जल्दी या देर से, दरअसल देर इसीलिए होती है इनके गुनाह ज़्यादा होते हैं, इनकी परेशानियाँ इसलिए होती हैं, या इनके ऊपर जादू सख्त होता है, बंदिशें सख्त होती हैं, या इनके पीछे कोई बद्दुआ ताक़ब कर रही होती है, इसलिए देर लगती है। जो अमल को मुतवातर करता रहता है और जो अमल में तवातर करे, इसे देर नहीं लगती। परेशानियाँ और मुसीबतें दूर हो जाती हैं। मुसीबतें दूर करा के बहुत खुशगवार हल्का फुल्का मोती मस्जिद से निकलता है। मैंने एक बोने जिन से पूछा, या कहारों के कोई तजर्बात आपके मुशाहदे में आए हों? कहने लगे, जब से आपने या कहारों को बताया है और वो लोग जो अबकरी पढ़ते हैं
وہ یا کہارو پڑھتے ہوئے جب بھی شاہی قلعے میں آتے ہیں تو اس شاہی قلعے کے شاہی محلے یعنی ہیرا منڈی کے جس کونے کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، اس کونے کے وہ جنات جو بیت الخلاء کی طرف رہتے ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور ان کے کئی جنات مر گئے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگ گئی ہے۔ وہ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ آپ علامہ صاحب کو روکیں کہ علامہ صاحب لوگوں کو یا کہارو نہ پڑھنے دیں۔ ہم علامہ صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ان کے گرد مضبوط روحانی قلعہ ہے، ان کی نسلوں کی بھی حفاظت رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کی نسلوں کے گرد بھی روحانی قلعہ ہے، لیکن ہمارے تو گھر اجڑ گئے، برباد ہو گئے۔ تو وہ بونا جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو، کہنے لگا کہ شرارت تو ہمارے خمیر میں ہے، ہم کیسے تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کہا ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میں نے ان میں سے کئی لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی اور شاہی محلے کے کئی ہندو اور عیسائی جنات مسلمان ہو گئے۔ بہت سو پر محنت جاری ہے۔ واقعی یا کہارو کا پڑھنا جہاں انسان کے لیے تقویٰ تربیت کا ذریعہ بنتا ہے، وہاں جنات کے لیے بھی ہدایت اور خیر کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ جنات بھی اس کو مانتے ہیں، جنات بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ایک مختصر نشست کا تذکرہ تھا جو میں نے جنات کے ساتھ کی۔ ایک اور بات بتانا میں بھول گیا، وہ یہ کہ شاہی قلعہ کے ارد گرد کچھ ایسے راز اور بھی ہیں جو کبھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان رازوں کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے۔ جس جگہ شاہی قلعہ بنا ہے یہاں پہلے اونچے اونچے ٹیلے ہوتے تھے، اور ویسے بھی پرانا شہر تمام ان پرانے ٹیلوں پر بنا ہوا تھا۔ انوکھی بات یہ ہے کہ ان ٹیلوں کے نیچے صدیوں اور ہزاروں سال پہلے بہت پرانا شہر آباد تھا۔ قدرت خدا کی وہ شہر ختم ہو گیا، پھر اللہ کا نظام کہ اللہ نے اپنی طاقت قوت سے مٹی کو حکم دیا اور پھر جہاں بہت بڑے بڑے ٹیلے بن گئے۔ ان ٹیلوں کے نیچے یعنی شاہی قلعہ کے نیچے اور پورے پرانے لاہور شہر کے نیچے ایک بہت بڑا اور بہت پرانا شہر ہے جس کی اپنی ایک مخصوص تہذیب اور تمدن اور جس کے اندر اپنا ایک مخصوص نظام ہے، اور وہاں بھی ایک مخلوق آباد ہے جو انسان نہیں اور جنات بھی نہیں، وہ اور مخلوق ہے جو صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں یعنی علامہ لاہوتی بھی اس کائنات کے رازوں کو تھوڑا سا پا سکا ہوں، زیادہ نہیں پا سکا اور زیادہ پانے کی کوشش کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں کا نظام صرف اور صرف اللہ کے امر کے ساتھ چلتا ہے۔ جس طرح آسمانوں کے اوپر مخلوق ہے، زمین کے اوپر مخلوق ہے، زمین کے نیچے بھی مخلوق ہے، زمین کے نیچے بھی کائنات ہے، اور وہ اللہ کے امر میں ہے۔ اللہ جس طرح چاہ رہا اس طرح ہو رہا۔ اللہ نے اپنا نظام اپنے چند بندوں کے لیے کھولا ہے، ہر بندہ اس نظام کو پہنچ نہیں سکتا۔ اگر ہر بندہ اس نظام کو پہنچ جائے تو کائنات کا راز راز نہ رہے، کیونکہ یہ راز اب سب کے بس کا کام نہیں۔ ویسے بھی روح کی دنیا اور اسرار دنیا، لاہوتی دنیا، ملکوتی دنیا، جبروتی دنیا، ناسوتی دنیا اور ارواح کی دنیا، یہ کائنات کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس دنیا کو پہنچنے کے لیے ایک لمبی منزل ہے، ایک عظیم شخص کا ہاتھ ہونا، پھر اس کی مسلسل اتباع ہونا، پھر اس کے ساتھ مسلسل رابطہ ہونا۔ اس کے بغیر ایسا ممکن نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے اللہ والوں کی اور نیک جنات کی مسلسل صحبت اٹھائی ہے۔ اب بھی ان نیک جنات جو کہ بچپن سے میرے ساتھ ہیں، اور اب بھی وہ نیک جنات مسلسل مجھے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، قدم قدم پر میری رہبری کرتے ہیں، اور قدم قدم پر مجھ سے محبت اور پیار کرتے ہیں، اور قدم قدم پر میرے ساتھ اپنی محبت اور پیار کا تعلق جتاتے ہیں۔ میں بعض اوقات ان لوگوں کو مشکور ہوتا ہوں کہ وہ نیک جنات مجھے اپنے شاہی اڑن جہازوں میں لے کر چلتے ہیں، جو کہ گرد نما پرندے کی طرز پر بڑے بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مجھے اپنے ساتھیوں میں بلاتے ہیں، قرآن کی محفلوں میں بلاتے ہیں، نکاحوں میں بلاتے ہیں، ولیموں میں بلاتے ہیں۔ زندگی میری انہی کے ساتھ مسلسل گزر رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے کن کن رازوں سے پردہ اٹھاؤں؟ بہرحال کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کا اظہار کر دیتا ہوں، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کا اظہار نہیں کر سکتا۔ جتنا ہوتا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت کچھ نہیں بتا سکتا، اور بتانا بھی نہیں چاہیے کہ میرے پڑھنے والے یہی برداشت نہیں کر سکتے، اور بعض اس کو ڈھکوسلا، دھوکہ اور فریب کہتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے جو اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے، جو اس سے استفادہ حاصل کرتی ہے، اور جو اس سے فیض پاتی ہے۔ کتنے لاکھوں ایسے ہیں جن کی مشکلات ٹلیں، کتنے لاکھوں ایسے ہیں جن کی پریشانیاں دور ہوئیں، کتنے ایسے ہیں کہ میرے کالم کو پڑھ کر ان کے گھر شاد و آباد ہوئے، ان کی ویرانیاں دور ہوئیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹیں اور شادمانیاں آئیں، ان کی زندگی کی پریشانیاں دور ہوئیں، ان کے مسائل حل ہوئے۔ میں خوش ہوتا ہوں، میں مطمئن ہوتا ہوں، مجھے دل کے اندر سکون ملتا ہے کہ میری وجہ سے لوگ خوشیاں پا رہے ہیں، دکھ دور ہو رہے ہیں، غم دور ہو رہے ہیں، مسائل حل ہو رہے ہیں۔ میں یہی چاہتا ہوں اور یہی میرے دل کی آواز ہے۔